بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مفتی صاحب اپنے اس کلپ کے اندر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تین طلاقیں جو ہے وہ تین طلاقیں ہی واقع ہوتی ہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی یہ کہے کہ تین طلاق جو ہے وہ ایک طلاق واقع ہوتی ہے تو اس دعوے کی کسی قسم کی کوئی دلیل حدیث سے جو ہے وہ ثابت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور وہ اپنے کلپ کے اندر 3 دفعہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر حدیث میں کوئی چیز ہو تو وہ لے کر کوئی آئے، حدیث میں ایسی چیز کوئی نہیں ہے۔ سامنے ثابت کر دو قرآن و سنت کی روشنی میں کہ تین کو ایک کہنے کی کوئی گنجائش ہے تو سب سے پہلے فتویٰ میں دوں گا، ہے ہی نہیں تو کہاں سے نکال لیں بھائی؟ یہ صحابہ کرام سارے قرآن و سنت ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا؟ تو سب سے پہلی حدیث جو اس بارے میں آئی مسلم کی روایت ہے، جس کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے طلاق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، و ابی بکر اور حضرت ابو بکر کے دور میں، وسنتین من خلافت عمر، اور 2 سال جو ہے حضرت عمر کی خلافت جو ہے اس کے اندر۔ بعض روایتوں میں 3 بھی آیا ہے۔ طلاق الثلاث واحدتن، کہ 3 طلاق جو ہے وہ ایک کنسیڈر ہوتی تھی۔ طلاق الثلاث واحدتن، 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک کنسیڈر ہوتی تھی۔ پھر حضرت عمر کے دور کے اندر حضرت عمر نے سوچا اور انہوں نے کہا فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا فی امر، کہ لوگوں نے بہت زیادہ جلدی کر دی ہے اس کام کے اندر، ای طلاق کے اندر، کانت لهم فیہ عنات، کہ جس کے اندر انہیں بڑی تاخیر سے، جو وچار سے اور ٹائم لے کر جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے بہت زیادہ جلدی کر دی ہے اور جہاں بیٹھے طلاقیں دینی جو ہے وہ شروع کر دی ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا فلو امضیناہ علیہم، یہ سوالیہ ہے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم فلو امضینا، اگر ہم جو ہیں ان کے اوپر 3 طلاقیں ہی جاری کر دیں۔ فلو امضیناہ علیہم، 3 طلاقیں جو ہے ان کے اوپر 3 طلاقیں ہی جاری کر دیں، حضرت عمر کا یہ قول ہے۔ اور اس کے بعد فامضاہ علیہم، انہوں نے 3 طلاقیں جو ہے وہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ ہی جاری جو ہے وہ کر دی۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ جو ہے کوڑے بھی جو ہے وہ لگاتے تھے۔ اب یہ آپ کے سامنے روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، بالکل اتھینٹک روایت ہے، ابن عباس کا قول جو ترجمان القرآن ہے ان کا قول ہے، کہ پھر مفتی صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حدیث جو ہے اس بارے میں ہے ہی نہیں؟ اور یہ حدیث جو ہے بعضوں نے کہا ہے اس کے اندر اضافہ ہے۔ وہ اضافہ یہ ہے کہ یہ جو حضرت عمر نے یہاں پہ قرار دیا تھا کہ 3 طلاقوں کو 3 بنایا تھا، یہ صرف اس عورت کے بارے میں ہے جس کی شادی ہوئی ہے لیکن مرد نے اس کے ساتھ ہم بستری جو ہے وہ نہیں کی، مرد نے اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، انٹر کورس جو ہے وہ نہیں کیا۔ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو روایت کے اندر اضافہ ہے، جو محققین ہیں انہوں نے کہا یہ اضافہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو حدیث جو ہے وہاں کی وہاں ہی رہے گی، اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر کے دور میں اور حضرت عمر کے 2 سال جو ہیں پہلے، اس کے اندر 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک طلاق ہی کنسیڈر ہوتی تھی، 3 طلاقیں وہ ایک طلاق ہی کنسیڈر ہوتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عمر نے جب دیکھا کہ لوگوں نے جو ہے اس کے اندر ٹھٹھا مذاق کر لیا ہے اور جہاں بیٹھے جہاں طلاق جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا ہے، تو پھر انہوں نے تعزیراً پنشمنٹ کے طور پہ، پنشمنٹ کے طور کے اوپر 3 طلاقیں جو ہیں ان کو 3 جو ہے وہ کنسیڈر کیا۔ اب اسی حدیث کو جو ہے دیکھ لیتے ہیں، حضرت عمر کا جو یہ فعل ہے اس کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی شخص جو ہے شراب پیتا ہوا پکڑا جاتا تو اس کو جو ہے 40 کوڑے لگائے جاتے تھے، اس کو 40 کوڑے لگائے جاتے تھے۔ لیکن حضرت عمر نے اپنے دور میں جب لوگوں نے استحانت شروع کر دی اور ہر جگہ پہ شراب پینی شروع کر دی اور شراب عام ہو گئی، تو انہوں نے وہ 40 کوڑے جو ہیں ان کو 80 کوڑے جو ہے وہ بنا لیے۔ تو یہ حضرت عمر کے دور کا ٹائم تھا، انہوں نے موقع محل دیکھ کے، سرکمسٹانسز دیکھ کر جو ہے 40 کو جو ہے وہ 80 جو ہے یہاں پر بنایا۔ اور اگر آپ اس حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، جب حضرت عمر نے کہا ان الناس قد استعجلوا فی امر، کہ لوگوں نے اب جو ہے زیادہ کھیلنا شروع کر دیا ہے طلاق سے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے یہ کام جو ہے وہ نہیں تھا، اس موقع محل کے لحاظ سے حضرت عمر نے یہ کام کیا۔ دوسری چیز یہاں پر جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر جو ہیں انہوں نے اس ٹائم کے اوپر جو ہے، دوسری چیز جو یہاں پر نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر کے پاس اگر کوئی روایت ہوتی اتھینٹک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ کبھی بھی تردد کے اندر نہ پڑتے۔ جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جو ہے 3 کو جو ہے 3 بنا دیں۔ جب ان کے پاس کوئی نص ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہوتی، تو پھر ان کو سوچنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ فوری طور پہ اس کے ساتھ جاتے۔ اس سے پتہ چلا کہ پہلے جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پہلے سے اجماع تھا 3 طلاقوں کا 3 کے اوپر، وہ صحیح نہیں ہے۔ اجماع اگر ہوتا تو حضرت عمر جو ہے وہ اجماع اگر جس ایویڈنس کے ساتھ ہوتا، جس حدیث کے ساتھ ہوتا، اس کو فوری طور پہ لے لیتے۔ تو ان کو سوچنے کی کیا ضرورت تھی، ان کو تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی، ان کو سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
فوری طور سے اس کے اوپر جو ہے وہ جاتے. تو یہ تو جو مسلم کی پہلی جو ہے وہ روایت ہوگی جو کہ اتھینٹک روایت ہے. اس کے بعد جو دوسری روایت ہے وہ سنن ابی داؤد کی جو ہے روایت ہے. ابن عباس جو ہے وہ ان کا قول ہے کہ اذا قال انت طالق ثلاث، یہ اگر کسی مرد نے اپنی عورت کو کہا کہ تجھے 3 طلاقیں ہوئی بفم واحد ای بکلمۃ واحدۃ فہی واحدہ، تو وہ ایک جو ہے وہ کنسیڈر ہوگی، وہ ایک جو ہے وہ کنسیڈر ہوگی. اور یہ روایت ہے 2197 سنن نبی داؤد کی، جس کے اندر حضرت ابن عباس جو ہیں انہوں نے کہا اذا قال، اگر اس نے کہا انت طالق ثلاثا، کہ تجھے 3 طلاقیں ہیں اپنی بیگم کو، بفم واحد بکلمۃ واحدۃ ای بکلمۃ واحدۃ، اگر ایک قول کے ساتھ یہ 3 طلاقیں 3 طلاقیں 3 طلاقیں، فہی واحدۃ، تو وہ ایک جو ہے وہ کنسیڈر ہوگی. بعضوں نے کہا یہ ابن عباس کا قول ہے، بعضوں نے کہا یہ اکرمہ جو ہے وہ ان کا قول ہے. یہ بھی اب سنن نبی داؤد کے اندر آ گیا. تو جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کو کوئی فتویٰ دکھا دو، تو یہ آپ کے سامنے فتویٰ ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ بھی اتھینٹک جو ہے وہ روایت ہے. سمجھ میں آئے گا. میری ایک اہل حدیث عالم سے بات ہوئی، میں نے صحابہ کے فتاویٰ پیش کرنا شروع کیے کہ جو 3 طلاق کو 3 کہتے تھے. انہوں نے کہا دیکھو جب آپ صحابہ تک جا سکتے ہو تو نبی تک کیوں نہیں جا سکتے؟ ڈائریکٹ نبی سے بتا دو نا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہنے لگے ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے صحابہ کا، یہ ان کے الفاظ تھے کہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے صحابی کا نہیں پڑھا. میں نے کہا صحابی نے کس کا کلمہ پڑھا تھا یہ بتاؤ. تم نے تو نبی کا کلمہ پڑھ لیا، تمہیں نبی کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور جو درجنوں صحابہ کے فتاوی ہم پیش کر رہے ہیں ان کی بات کو تم یہ کہہ کے رد کر رہے ہو کہ ہم صحابہ کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ نبی. اس کے بعد جو دوسری روایت ہے جو سنن نبی داؤد کے اندر ہے، جس کے اندر جو ہے صحابی جو ہے رکانہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں نے جو اپنی بیگم ہے اس کو جو ہے وہ 3 طلاقیں دے دی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راجع امراتک، کہ اپنی جو بیگم ہے اس سے رجوع کر. تو انہوں نے کہا فقال انی طلقتها ثلاثا، کہ یا رسول اللہ میں نے تو اس کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی بیگم کی طرف رجوع کر لے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی طلقتها ثلاثا، میں نے تو ان کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال قد علمت، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں 3 طلاقیں دی ہیں، راجعها، مگر تم ان سے جو ہے مراجعہ کرو. یہ سنن نبی داؤد کی جو ہے آپ کے پاس روایت آ گئی. اور اس کے بعد دوسری سنن نبی داؤد کی آپ کے پاس جو ہے روایت ہے، اس کے اندر انہوں نے اپنی جو ہے بیگم جو ہے ان کو طلاق دی. تو اس کے بعد آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ واللہ ما اردت بها الا واحدۃ، یا رسول اللہ میں نے دی تو 3 طلاقیں ہیں لیکن میرا ارادہ 3 دینے کا نہیں تھا بلکہ 1 کا تھا، میرا ارادہ 3 کا نہیں تھا بلکہ 1 کا تھا. فردها الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو یہی فتویٰ دیا کہ وہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ 1 طلاق ہے. یہ ردها، ان کی بیگم جو ہے ان کی طرف جو ہے وہ لوٹا دی، طلاق رجعی جو ہے وہ سمجھ کر. تو یہ آپ کے پاس 2 روایتیں ہیں. ان 2 روایتوں کے بارے میں جو ہے بڑا اختلاف ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ دونوں روایتیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں. لیکن اگر ان کے اوپر بھی غور سے دیکھا جائے تو پتہ یہی چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جو ہے ان کو 1 جو ہے وہ بنا دیا. حالانکہ آپ کو کہا بھی گیا کہ یا رسول اللہ میں نے 3 دی ہیں، آپ نے کہا وہ 1 طلاق رجعی ہوگی. دوسری کے اندر انہوں نے کہا میں نے 3 دی ہے، میری نیت وہ تھی، تو آپ نے کہا کہ وہ 1 ہے، طلاق رجعی جو ہے اس کو بنا دیا. یہ 2 روایتیں جو ہیں، لیکن یہ بعض کہتے ہیں کہ ضعیف ہیں. بعضوں نے اس کے اندر اور زیادہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پوچھتے کہ کیا تم نے 3، وہ اگر یہ کہہ دیتے کہ میں نے 3 جو ہیں وہ 3 سمجھ کے دی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر فتویٰ دیتے تھے کہ 3 جو ہیں وہ 3 ہو گئی ہیں. لیکن ایسا تو نہیں ہوا نا کہ آپ نے پوچھا. لیکن جسٹ ان کیس اگر ہو بھی جائے تو یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں. اس کے ضمن میں تیسری جو روایت ہے جو مسند احمد کے اندر ہے، اس کے اندر ہے کہ انہوں نے فی مجلس واحد ثلاثا، کہ انہوں نے 3 طلاقیں جو ہے دے دی. فحزن علیہا، اور اس کے اوپر وہ بہت زیادہ غمگین ہوئے. فحزن علیہا، فحزن علیہا، اس کے اوپر بہت زیادہ غمگین ہوئے. جیسے کہ آج کل جو ہے لوگ طلاق دے دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پریشانی جو ہے ان کو لاحق ہو جاتی ہے. تو یہی الفاظ ہیں جو رکانہ ہے. فحزن علیہا، ان کو بھی جو ہے بہت غم ہوا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا فإنها واحدہ، فإنها واحدہ، تو یہ 3 نہیں ہوئی بلکہ یہ 1 آپ کا فتویٰ تھا. اب یہ جو روایت ہے، یہ روایت جو ہے سند کے لحاظ سے ٹھیک ہے، سوائے اس کے اندر ابن اسحاق ہیں جو کہ امام ہیں سیرہ کے اندر، لیکن وہ مدلس جو ہیں کہ لائے جاتے ہیں. تدلیس ہے. تدلیس یہ ہے کہ وہ جب کسی سے
روایت کرتے ہیں تو بعض روایت کرتے ہوئے جو ہے اس میں گڑبڑ جو ہے وہ کر دیتے ہیں. لیکن قاعدہ یہی ہے کہ تدلیس اگر راوی جو ہے وہ مدلس ہو لیکن جس سے وہ روایت کر رہا ہے اس کے ساتھ اگر ایسے سیغے کے ساتھ روایت کر دے کہ جس سے تصریح جو ہے پتہ چل جائے کہ سماعت جو ہے وہ ہوئی ہے تو وہ اس مدلس کی روایت کو لے لیا جاتا ہے. اس روایت کے اندر ایسے ہی ہے، ابن اسحاق چونکہ مدلس ہیں لیکن انہوں نے سماعت جو ہے وہ ثابت ہے تو اس وجہ سے بعد انہوں نے کہا کہ یہ روایت جو ہے وہ ٹھیک ہے. اور وہ روایت کیا ہے؟ انہوں نے جو ہے طلق امرأتہ فی مجلس واحد ثلاثا، ایک مجلس کے اندر اپنی بیگم کو 3 طلاقیں دے دی. فحزن علیہا، اور اس کے اوپر غمگین ہوئے. تو آپ فقال لہ رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا فإنہا واحدہ، تو یہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کنسیڈر ہوگی. تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ روایتیں ہیں جو اس ضمن کے اندر جو ہے ذکر ہیں، جس کے اندر یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک طلاق جو ہے وہ واقع ہوگی. تو جہاں مفتی صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ 3 طلاقیں وہ ایک ہوگی، تو یہ آپ کے سامنے جو ہے سب سے پہلے مسلم کی روایت آ گئی. اس کے بعد سنن نبی داؤد کے اندر جو ہے ابن عباس جو ہے ان کا فتویٰ آ گیا. اور اس کے بعد جو تیسری چیز آپ کے سامنے ہے وہ اس آپ کے سامنے سنن نبی داؤد کی اور پھر مسند امام احمد کی جو ہے روایتیں جو ہیں یہ ساری اجمال اور رکھی، جس کے اندر 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک طلاق جو ہے وہ کنسیڈر جو ہے وہ ہوتی. ہاں تو ابھی تک کے لیے یہی، لیکن اس کے بعد جو ان کے اور دعوے ہیں کہ کسی صحابہ سے منقول نہیں ہے اور لوگ جو ہیں 15ویں صدی جو ہے اس کے اسکالرز جو ہیں مسئلے کے اندر فالو کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی جو ہے کے اندر اب تک جو ہے اجازت دیجیے. وما علینا الا البلاغ المبین.